جی بیٹا بسم اللہ. سرزی وقار، میں ایک ایسی سرزمین پہ کھڑی ہوں جسے شہیدوں، غازیوں اور مجاہدوں کی سرزمین ہونے کا اعزاز حاصل ہے. میرے سامنے بدر و حنین کے معرکے نصب کی حیثیت میں گھوم رہے ہیں اور غوری کی جھنکار مجھے اپنی ملت بے باک کا زیور محسوس ہو رہی ہے. میرے سامنے میجر عزیز بھٹی ہیں جو دشمن کے سامنے سینہ تانے موت سے بے خوف کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. میرے سامنے ایم ایم عالم ہے جو ایک منٹ میں دشمن کے 5 طیاروں کو زمین بوس کر کے مسکرا کر کہہ رہے ہیں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. میرے سامنے راشد منہاس کی حب الوطنی ہے جو موت کو گلے لگا کر بڑے مطمئن ہیں. میرے سامنے ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. سرزی وقار، اقبال کہتے ہیں کہ اے نوجوان، ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام اور دوسرے ہاتھ میں عزم و یقین لیے گمان کی بلندیوں سے بلند ہو جا. اٹھ جا کہ عزم کا وقت آیا ہے، دلوں کے زخم کو دھونے اور قلب میں خودی کو سمونے کا وقت آیا ہے. غفلت کی چادر اتار، کاہلی کی قبا کو پھینک، شیطان کے جال کو توڑ. اٹھ یورپ اور ایشیا کے ناخداؤں کو بتا کہ تو کم کوش نہیں، طرز کوہن پہ اڑنے والا نہیں، اغیار کے ہوش ربا ناروں میں آنے والا نہیں، فحاشی اور ریانی کے دھاروں میں بہنے والا نہیں. اس لیے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. سرزی وقار، میرے سامنے 2005 کے زلزلے کے متاثرین کی امداد کرنے والے لوگ ہیں. 129 سرفروش ہیں جو 29 مئی 2012 کو برف کے پہاڑوں پر اپنی جان نچھاور کر گئے. میرے سامنے سانحہ صفورہ میں تخریب کاری کو روکنے والا اعتزاز حسن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، ملا جو حسن تو اس حسن کی حفاظت کر. سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. شکریہ. شکریہ. کیا بات ہے، پورے ٹائم پہ ختم کیا بھائی، 2.5 منٹ میں. یہ بھی ہوتی ہے ٹائمنگ یار. واہ 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 واہ. سر اجازت آئی محمد دانیال صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس. رات کالی ہے، بپری ہوئی ہیں موجیں، مگر میں نے ساحل تک پہنچنے کی قسم کھائی ہے. ہار مان لوں یہ میری فطرت میں نہیں، میں نے حالات سے لڑنے کی قسم کھائی ہے. 1974 اور 1974 کے بعد میرے دشمن کا ایٹمی قوت بن جانا. دنیا نے مجھے ہارا ہوا تسلیم کر لیا ہے، بار بار یقین دہانی کے باوجود کہ ہم ایک باعزت قوم ہیں، کہ ہم ایک باوقار قوم ہیں، کہ ہم ایک طاقتور قوم ہیں، کہ ہم ایک ایٹمی صلاحیت کی حامل قوم ہیں. دنیا میری حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے. بالآخر میں اپنی عزت نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں اور چاغی کے ان سنہرے پہاڑوں کے بیچ اپنی قوم کے سنہرے مستقبل کی بنیاد رکھتا ہوں. اب سرحد پار سے امن کے معاہدے آتے ہیں. اب دنیا مجھے وہ عزت دیتی ہے جس کا میں حقدار ہوں. تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. کہ جناب صدر، ساحل پر بیٹھ کر سمندر کا نظارہ کرنے والے کہاں سمندر کی گہرائی ناپ سکیں گے. اگر یہ سوچ طارق بن زیاد کی ہوتی تو کشتیاں جلائے بغیر شکست فاج کے منتظر رہتے. لیکن جب کشتیاں جلا دی گئیں اور کوئی چارہ نہ رہا تو چشمے فلک نے دیکھا کہ دشمن کی یہ فوج تعداد میں کئی زیادہ ہونے کے باوجود بھی ڈھیر ہو کر رہ گئی. کہ اقبال کا یہ خواب محض خواب ہی رہ جاتا اگر قائد اعظم سمیت بر صغیر کے یہ مسلمان اپنا سب کچھ محض اس آزادی کی خاطر قربان نہ کرتے. تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. شرجیل ہیں جی ہمارے ساتھ. آئیے شرجیل صاحب.
زمین کو زمین پہ بیٹھ کے مخالف ہوا کے سامنے اڑنے والے آزاد پرندوں کو کون قید کر سکتا ہے صدر علی وقار؟ آسمان پر اڑنے والے پرندے حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ وہ بچہ، وہ لڑکا جو صحیح سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، اپنے حوصلے، عزم اور استقامت کی وجہ سے جب کھیل کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو نئے عالمی ریکارڈز اپنے نام کرتا ہے اور دنیا اسے راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے جانتی ہے۔ جی جناب والا، میاں چنو کے علاقے میں رہنے والا وہ ارشد ندیم، جس کے مشق کے لیے میدان بھی میسر نہ ہو، لیکن جب عالمی میدان میں سب سے دور نیزہ پھینکتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ جی ہاں، ثوابی کے علاقے سے تعلق رکھنے والی میری وہ بہن جب اپنے ملک کی حفاظت کے خاطر پاک فوج میں شامل ہوتی ہے تو کون جانتا تھا کہ وہ پاکستان کی پہلی اور واحد خاتون لیفٹیننٹ جنرل جوہر نگار بن کر ابھرے گی اور لاکھوں خواتین کو یہ پیغام دے گی، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ جی ہاں صدر علی وقار، 11 سال کا وہ بچہ جسے قد نہ بڑھنے کی وجہ سے فٹ بال ٹیم سے نکال دیا جائے اور وہ اپنے حوصلے اور عزم کی وجہ سے دوبارہ فٹ بال ٹیم میں آئے تو دنیا اسے میسی کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ جی ہاں صدر علی وقار، حیدرآباد کے علاقے، حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی وہ استانی جب سیاست کے میدان میں قدم رکھتی ہے تو وہ سندھ کی پہلی خاتون قائد حزب اختلاف رانا انصار نقوی بن کر ابھرتی ہے اور کہتی ہے، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ جی ہاں صدر علی وقار، 12 بار نوکری سے نکالنے کے باوجود نوکری نہ ملنے کی وجہ سے رشتہ دار اور دوستوں سے تانا تشنگی کے بعد جب ادھار پیسے لے کر اپنا کام شروع کرتا ہے تو وہ جیک ما آج دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے اور آج دنیا اسے علی بابا کے پانی کی حیثیت سے یاد رکھتی ہے۔ جی ہاں صدر علی وقار، 8 بار الیکشن ہارنے کے باوجود ابراہم لنکن جب امریکہ کے 16ویں صدر منتخب ہوتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ آج مزہ آیا نا، آج مزہ آیا۔ پگم کی پگائی کروا لیں، ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے آج پگم کی پگائی کروا لیں، آج ذرا مزیدار۔ لیکن جو ہلکی پھلکی بفرنگ پہ گئے ہاں، ان کا کچھ ہوگا، وہ صرف ساتھ دیں گے نا، اچھا ان کا ہاتھ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، ہم بھی خیر۔ ہاں، لیکن بہرحال اچھا موضوع۔ ملائکہ آئیں بیٹا، ایک وہی ہے کہ منٹ نہیں ہے، 1 منٹ ہے، ہم منٹ بول رہے ہوتے ہیں اردو میں، اس کا خیال کر لیجئے۔ قاف تھوڑا سا ذرا اور واضح کر لیں۔ بر وقت آپ نے تقریر ختم کی، اس کے بعد دانیال آئے۔ دانیال بیٹا، تلفظ کی کافی غلطیاں تھیں، صدر نہیں ہے، اس کو صدر کہتے ہیں جب کسی شخصیت کو مخاطب کرتے ہیں، خواب نہیں ہوتا، خواب ہے۔ اور آپ ایک 30 سیکنڈ قبل ہی روسٹم بھی آپ نے چھوڑا، اور بالآخر ہے، بالآخر اس کے بعد شرجیل آئے۔ شرجیل بھی سرکٹ کے ایک اچھے ڈیبیٹر ہیں، اور شروع میں ذرا سا ہے کا معاملہ ہوا، لیکن بعد میں انہوں نے سنبھال لیا، صرف ہو کر لیا۔ ہاں، ہو کر لیا، صرف قید ایک غلط کہا تھا، باقی چیزیں تو مجموعی طور پر تو اچھا رہا سلسلہ۔ اب فیصلہ، جی فیصلہ ہیمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز تینوں کے ساتھ جائیں گے۔ جیتنے والے کے ساتھ نیلسن کا یہ ڈنر سیٹ جائے گا، جس میں آپ ناشتہ بھی کر سکتے ہیں اور لنچ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وائلڈ وینچر کی جانب سے 1 لاکھ روپے کی پورے سال کی ممبرشپ ہے جی۔ تو پہلے تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تیسرے نمبر پر ہمارے ہیں دانیال ہیں جی تیسرے نمبر پہ۔ آئیے دانیال بھائی تشریف لائیے، یہ ہیمانی کا گفٹ ہیمپر اور یہ سرٹیفکیٹ آپ کے ساتھ جائے گا دوست، آپ کو بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک، کیا بات ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ اور ڈیبیٹ سرکٹ کا ایک بڑا معروف جملہ ہے 0.5 کا، ہاں تو آج 0.5 کے فرق سے، جو کہ بڑا محتاط ہو کے دینا پڑا، دوسرے نمبر پر آئے ہمارے شرجیل بھائی، اور یہ بہار رمضان کی جانب سے آپ کو سرٹیفکیٹ اور ہیمانی کی جانب سے رضوان بھائی ہے
मैं ही दिए जा रहा हूँ, क्या हो गया मुझे? आइए आइए, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर आओ बेटी, हमारी मलाइका कुरैशी, ये हमारे पहले नंबर पर आई। क्या बात है मलाइका, क्या बात है ये भाई, वाह सर्टिफिकेट वाह लीजिए। वाह, कुरैशी होने की लाज रख ली तुमने। और ये नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर तुम्हारे साथ जाएगा, ये डिनर सेट भी जाएगा, और ये वाइल्ड वेंचर की तरफ से ये 1 लाख रुपए की मेंबरशिप है पूरे साल की, ये भी तुम्हारे साथ जाएगी। ये हमारे पास रहेगा, असली वाला तुम्हारे साथ जाएगा। जी जी। और रिजवान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जनाब जनाब, बिल्कुल इंशाल्लाह मुलाकात होती जरूर- रहेगी जरूर आपसे। रहेगी, मुलाकात आपका रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पर्सनली बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम छोटा सा ब्रेक लेके बस वापस आ रहे हैं, ये आपका है, ये आपने लेके जाना है, तो छोटा सा ब्रेक।